اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور آپ پر اپنی ہزاروں رحمتیں بارش کی طرح برسائے، آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے، آپ کی ہر خواہش کو پورا فرمائے، آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور آپ کی زندگی کی تمام مشکلات کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو ختم فرمائے، آمین۔ میری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیم کو پڑھ لیں یا پھر سن لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میری تمام بہنوں اور بھائیوں، آج میں آپ کے ساتھ سورۃ فاتحہ کی ایک مختصر اور آسان سی آیت کا ایک وظیفہ شیئر کروں گی، جس کے پڑھنے سے آپ کو بہت سے فائدے ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ میں اس کی آپ کے ساتھ تفسیر، اس کی فضیلت، اس کے معنی شیئر کروں گی۔ تو الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے۔ الحمدللہ یعنی کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے، یعنی ہر طرح کی حمد اور تعریف کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کمال کی تمام صفات کا جمع ہے۔ حمد کا معنی ہے کسی کو اختیاری خوبیوں کی بنا پر اس کی تعریف کرنا، اور شکر کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے احسان کے مقابلے میں زبان، دل یا اعضاء سے اس کی تعظیم کرنا، اور ہم چونکہ اللہ رب العزت کی حمد عام طور پر اس کے احسانات کے پیش نظر کرتے ہیں، اس لیے یہ ہماری حمد شکر بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بہت سے فضائل ہیں۔ احادیث میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بہت سارے فضائل ہیں۔ ان میں سے 3 فضائل یہ ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ جو کچھ کھائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے، اور کچھ پیے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے۔ باہوالا مسلم۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ باہوالا ابن ماجہ۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ نعمت ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے، تو یہ حمد اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دی گئی نعمت سے زیادہ افضل ہے۔ باہوالا ابن ماجہ۔ اس آیت کا دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ ذات جس کی معرفت میں عقلیں حیران ہیں۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ وہ ذات جس کی بارگاہ میں سکون حاصل ہوتا ہے، اور چوتھا معنی وہ ہے وہ ذات کہ مصیبت کے وقت جس کی پناہ تلاش کی جائے۔ رب العالمین جو سارے جہان والوں کا مالک ہے۔ رب کے اب کئی معنی ہیں، جیسے سید، مالک، معبود اور مرتبہ کمال تک پہنچانے والا۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر موجود چیز کو عالم کہتے ہیں، اور اس میں تمام مخلوقات داخل ہیں۔ ابن جری فرماتے ہیں کہ الحمدللہ کے معنی یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس کے سوا کوئی اس کے لائق نہیں، ہوا و مخلوق میں سے کوئی بھی ہو، اس وجہ سے کہ تمام نعمتیں جنہیں ہم گن بھی نہیں سکتے اس مالک کے سوا اور کوئی ان کی تعداد کو نہیں جانتا، ان کی طرف سے ہے۔ اسی نے اپنی اطاعت کرنے کے تمام اسباب ہمیں عطا فرمائے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہر دی ہوئی نعمت پر الحمدللہ کہیں، اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ ناموں اور اس کی بلند اور بلا صفتوں سے اس کی ثنا بیان کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور اس کے احسان کا شکریہ ادا کریں۔
تو یہ تھی مختصر سی الحمدللہ رب العالمین کی فضیلت، معنی اور برکات جو ابھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک عائشہ اسلامک ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ تو اسی کے ساتھ میری گزارش ہے کہ ہم نے ایک نیا چینل عائشہ روحانی وظائف کو شروع کیا ہے۔ آپ ہمارے اس چینل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور مزید سپورٹ کیجئے۔ جزاک اللہ۔ تو اب میں آپ کے ساتھ آج کے دن کا ایک مختصر اور آسان سا عمل شیئر کروں گی۔ یہ قرآنی آیت کا عمل ہے۔ آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ نماز عصر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے اور آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اب یہ عمل آپ نے کس طرح کرنا ہے کہ جب آپ نماز عصر ادا کرنے کے لیے بیٹھیں تو آپ نے اپنے پاس ایک پانی کا گلاس اور 3 کھجور رکھ لینی ہے اور اس پر آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ کرنا ہے۔ تو جب آپ نماز ادا کر لیں تو اسی جگہ جائے نماز پر بیٹھے رہیں اور 3 مرتبہ درود ابراہیم کو پڑھ لیں۔ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین اس آیت مبارک کو یعنی کہ سورۃ فاتحہ کی آیت مبارک کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے آخر میں آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے اس پانی کے گلاس پر اور 3 کھجور پر آپ نے پھونک مار دینی ہے یعنی کہ دم کر دینا ہے۔ دم کرنے کے بعد آپ نے یہ کھجور اور پانی کو پی لینا ہے۔ اگر آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ کسی بیماری سے نجات کے لیے کیا ہوگا تو آپ نے اپنی بیماری کو ذہن میں رکھ کر یہ عمل، یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اور اگر آپ کی کوئی بہت بڑی حاجت ہے، اگر آپ کسی سے اپنی بات منوانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ عمل آپ نے اسی ترتیب سے کرنا ہے، اسی طریقہ کار سے کرنا ہے، لیکن آپ نے اس کھجور کو اور اس پانی کو آپ نے اس انسان کو کھلا اور پلا دینا ہے جس سے آپ اپنی بات منوانا چاہتے ہیں۔ تو کوئی بھی جائز مقصد ہو، اس کے لیے آپ کسی سے اپنی بات منوانا چاہتے ہیں تو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بھی آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ قرآنی سورت ہے، سورت الفاتحہ کی پہلی آیت مبارک ہے تو اس کی بڑی ہی فضیلت اور برکات ہے۔ اگر آپ کامل یقین کے ساتھ یہ عمل، یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو آپ کے مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اگر آپ کسی ناجائز مقصد کے لیے یہ عمل کریں گے تو آپ اس نقصان کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ اگر آپ کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت سے یہ عمل کریں گے تو اس کا نقصان آپ کو خود ہوگا۔ تو اگر اس عمل کی، اس وظیفے کی کسی بہن یا بھائی کو ضرورت ہے تو اس کے ساتھ شیئر بھی کریں، کیونکہ یہ قرآنی کلمات ہیں اور اگر آپ اچھی نیت، خلوص دل سے یہ عمل کریں گے تو آپ بہت سے فائدوں سے مستفید ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو ہر نقصان سے محفوظ رکھے گا۔ تو آپ یہ عمل، یہ وظیفہ نماز عصر کے بعد روزانہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو ہر مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے گا، آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے گا، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ تو انشاءاللہ پھر کسی نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔